عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جو اپنے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام جو آپ لے کے آئی ہیں 50,000 اسکالرشپس کا، اس کی خاص مبارک دیتا ہوں۔ میں اس لیے خوش ہوں بہت اس اسکالرشپ پروگرام سے کہ جو میرا روڈ میپ ہے کہ پاکستان کا میرا روڈ میپ کیا ہے، وہ ہے مدینہ کا ماڈل۔ اور اس ماڈل کے اندر ایک چیز بڑی ضروری ہے ہم سب کو سمجھنی، اور آپ خاص طور پہ جو یوتھ ہے پاکستان کی اسکالرشپس جو لے رہے ہیں، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب ماڈل تھا، کیونکہ اس کے بیسس کے اوپر مسلمانوں کا سویلائزیشن کھڑا ہوا تھا۔ 700 سال تک دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن تھا۔ تو اس ماڈل کے اندر دو چیزیں کی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے ایک تو ایک احساس دلوایا تھا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس کا کمزور طبقہ جو کہ زندگی کی ریس میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہر کوئی انسان اب جب ایک ریس لگاتے ہیں تو ہر کی ایک ہی فرسٹ آتا ہے، دوسرا سیکنڈ آتا ہے، لیکن کئی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو جو انسانی معاشرہ ہے وہ ان لوگوں کا خاص طور پہ دھیان رکھتا ہے جو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جانوروں کا معاشرہ نہیں دھیان رکھتا، وہاں سروائیول آف دا فٹسٹ ہے۔ انسانوں کا معاشرہ ہوتا ہی انسانوں کا معاشرہ تب ہے جب کہ وہ اپنے کمزور طبقے کا دھیان رکھتا ہے۔ اور اگر آپ کہنا کہ ایک معاشرہ سویلائزڈ ہے، کیا اس کی پہچان ہے کہ وہ سویلائزڈ ہے؟ اس کی پہچان یہ نہیں ہے کہ اس کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں، اس کی پہچان ہے کہ اس کے سب سے غریب لوگ کیسے رہتے ہیں۔ اور یہ ہے سویلائزیشن کی کہ ہمیں انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق کیا ہے۔ جب انسانی معاشرے میں بھی سروائیول آف دا فٹسٹ، تو پھر انسان بھی عقل مند جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ اور جو مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایک تو انہوں نے سارے کمزور طبقے کی ریاست نے ذمہ داری لی، جبکہ ریاست بڑی کمزور تھی، پیسہ نہیں تھا ان کے پاس۔ دو سپر پاورز تھی ان کے ساتھ، ان کے دونوں طرف دو ایمپائرز تھے، تو یہ تو ان کے پاس تو نہ وسائل تھے نہ پیسہ تھا، لیکن احساس تھا کہ ایک ریاست جب اس کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے کمزور طبقے کو ہم اس کی پہلے پرائیورٹی بنیں گے۔ اور دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ سمجھنے کی ہے کہ وہ جو کیوں اتنے عظیم سویلائزیشن بنا، انہوں نے جب پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، تو ادھر جو قیدی مکہ کے قیدی پکڑے گئے تو ان کو اس وقت روایت تھی کہ واپس کرتے تھے، رشتہ دار پیسے دیتے تھے، رینسم کرتے تھے۔ تو اس وقت جب کہ وسائل بھی نہیں تھے، غریب بھی تھے، اس وقت انہوں نے کہا کہ جو بھی قیدی 10 لوگوں کو مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا وہ آزاد ہے۔ تو سوچیں کہ وہ کتنی دور اندیش سوچ تھی، اور اس سوچ کی وجہ سے سارے ٹاپ سائنسدان اگلے 7-8 صدیوں تک مسلمان تھے۔ تو یہ جو اسکالرشپ پروگرام ہے یہ اس روڈ میپ کی طرف جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ایک ایلیٹ کیپچر جسے کہتے ہیں، ایک چھوٹے سے طبقے نے سارے وسائلوں کا قبضہ کر لیا، اور چھوٹے سے طبقے کو اچھی تعلیم ملتی ہے، ان کے پاس یہ اچھی فیسلٹیز ہیں، اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے مختلف تعلیم کا نظام بنایا ہے جس کا جو کہ اوپر ان کو جانے نہیں دیتا، ہر قسم کی رکاوٹیں ان کو اوپر جانے کے لیے۔ تو یہ جو ہمارا سارا جو ہمارا نظریہ ہے، ہمارا جو نظریہ پاکستان کا، جو اس کا اصل میں نظریہ تھا پاکستان بنانے کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے پورا اب ساری جو اسٹیٹ کی ریاست کی پوری کوشش ہوگی کہ اب ہم وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے معاشرے میں ان کو ہم اوپر لے کے آئیں، اور اس کا یہ آج بڑا زبردست قدم ہے۔ اور بھی ہم نے بڑی چیزیں کی ہیں، لیکن یہ جو وہ
ہمارے جو اسٹوڈنٹس، جو ہمارے نوجوان جن کے گھر میں وسائل نہیں ہیں اعلیٰ تعلیم لینے کے لیے، تو ان کے لیے اسکالرشپ، اور یہ بہت بڑا پروگرام ہے. 50,000 اسکالرشپس ہر سال دی جائیں گی. یہ زبردست پروگرام ہے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے اس ریاست کے پاس وسائل بڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ اسکالرشپس بھی بڑھتی جائیں گی، اس کا نمبر بھی ہم بڑھاتے جائیں گے. اور جو ڈاکٹر طارق بنوری نے بڑی درد بھری آواز میں کہا کہ فنڈنگ کم ہو گئی ہے EGC میں، آپ فکر نہ کریں طارق، یہ فنڈز بھی بڑھتے جائیں گے. میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں آپ کو نمل یونیورسٹی کا. نمل یونیورسٹی کا میرا بنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ وہاں ہمارے اس علاقے میں بے روزگاری تھی، اور میں نے سوچا کہ ان کو کوئی ہم ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنا دوں تاکہ ان کے پاس ہنر ہو روزگار کرنے اپنے لیے بنانے کا. تو ادھر سے شروع ہوا اور پھر یونیورسٹی بنا دی، اور پھر یونیورسٹی بریڈفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹ کر دی جس کا میں چانسلر تھا. تو 75% 75% اردو میڈیم کے وہاں اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اور ان کو ہمیں پہلے انگلش کا فاؤنڈیشن دینا پڑتا ہے. اس کے باوجود آدھی جو گریجویٹ کرتے ہیں ہر سال نمل سے، آدھے 50% سے زیادہ 50 to 55% وہ فرسٹ ڈویژنز لیتے ہیں بریڈفورڈ یونیورسٹی کی، کیونکہ وہاں کی ڈگریز کی ملتی ہے. تو اس سے کیا چیز سامنے آئی؟ اس سے یہ چیز سامنے آئی کہ جن بچوں کے اندر ڈرائیو ہے، جن میں بھوک ہے، جو چاہتے ہیں کہ میں بھی اوپر آؤں، پھر میں اپنے خاندان کو اوپر اٹھاؤں، وہ جو میری طرح کے آسان اچھے اسکولوں میں گئے، HSN کالج، بہترین تعلیم، ہماری طرح کے اسٹوڈنٹس ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مجھے بریڈفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر نے آ کے کہا، کیونکہ وہ آ کے دیکھا اس نے جب نمل میں جب شروع میں سیٹ اپ کر رہے تھے، اس نے کہا کہ یہ بچے پہلے اتنا پڑھتے ہیں جتنے بریڈفورڈ میں پڑھتے ہیں دن کو 5-6 بجے تک، پھر یہ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس نے مجھے خود کہا کہ جو ان کے اندر ڈرائیو ہے وہ بریڈفورڈ میں جو وہاں انگلینڈ میں بچے پڑھتے ہیں وہ ان کا اس طرح کی ڈرائیو نہیں ہے، وہ یہ نہیں مقابلہ کر سکتے. جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، سارا جو ہماری کرکٹ ٹیم کے جو کھلاڑی آتے تھے وہ اوپر کے ہماری طرح کے اچھے اسکولوں سے نہیں آتے تھے، وہ سب نچلے طبقے سے آتے تھے جن میں زیادہ مقابلہ کرنا، جن میں ڈرائیو زیادہ، جنون زیادہ تھا. اس لیے یہ اسکالرشپ کا پروگرام میں آپ کو خاص طور پہ داد دیتا ہوں ڈاکٹر ثانیہ، کیونکہ یہ 50,000 جن کو دیں گے یہ ویلیو کریں گے اس کی. ان کو پتہ ہوگا کہ ان کو ایک موقع دیا ہے اللہ نے، اور ہم تو ایک اس کا وسیلہ بنے ہیں، لیکن اصل میں تو یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے. اور پھر مجھے پورا امید ہے کہ یہ جس طرح کی اس اسکالرشپ کا فائدہ اٹھائیں گے، یہ اپنے آپ کو بھی اوپر اٹھائیں گے، اپنے خاندانوں کو بھی اٹھائیں گے، اور ملک کو بھی اوپر اٹھائیں گے. کیونکہ اس طرح کے جو ہمارے ملک میں سے جس طرح ہم اپنے نوجوانوں کو ویلیو ایڈ کرتے جائیں گے، ان کی مدد کرتے جائیں گے، ان کے لیے یہ جو بھی شفقت محمود نے بتایا 1,70,000 بچوں کو ہم ہنر سکھا رہے ہیں، ان کو ہم سکلز دے رہے ہیں. یہ جو سارا انشاءاللہ یہ آنے والے سالوں میں یہ پاکستان کو اوپر اٹھائیں گے. ہمارا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے، اللہ نے ہمارے ملک کو بہت چیزیں دی ہیں، یعنی یہاں سونا تانبے کے ذخیرے ہیں، پاکستان میں کوئلے کے ذخیرے ہیں، زرخیز زمین ہے، 12 موسم ہیں، کچھ بھی اگا سکتے ہیں اس ملک میں. اللہ نے اس میں اتنی ابھی چیزیں دی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنا گیس ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ ہم نے کنویں نہیں کھودے. لیکن سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہمارے نوجوان ہیں، اور ان کو ہم نے تب ان کا فائدہ ہوگا جب ہم ان کو تعلیم دیں، ان میں ویلیو ایڈ کریں، ان کو ہنر سکھائیں. اور یہ جو پروگرام شروع کر رہے ہیں ہم، یہ جو ہنرمند نوجوان ہمارا پروگرام ہے، دوسرا یہ اسکالرشپس ہیں، یہ سارے اپنے یوتھ کو ہم یہ اپنی
اس ملک کی فیوچر کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پروگرامز ہیں, یہ ہیلتھ کارڈ, مجھے جو سب سے زیادہ تعلیم کے علاوہ جو مجھے خوشی ہوتی ہے ہیلتھ کارڈ کی. اس وقت ہم تقریباً 60 لاکھ خاندانوں کو صرف پنجاب میں ہیلتھ کارڈ دے چکے ہیں. کے پی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا وہ سارے نچلے جتنے بھی غریب خاندان ہیں سب کو وہ ہیلتھ کارڈ دینے لگے ہیں. اور یہ ہیلتھ کارڈ اتنی بڑی نعمت ہے, جس گھر کے اندر بیماری ہو سب سے زیادہ اس گھر میں عذاب آتا ہے کہ جب پیسے نہیں ہیں کسی کا علاج کروانے کے لیے, اور وہ جب پیسے چیزیں بیچ کے علاج کرواتے ہیں سارا گھر غربت کے نیچے چلا جاتا ہے. اس سوچ سے کینسر ہاسپٹل بنایا تھا میں نے, اور آج مجھے جو خوشی ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ وہ نعمت لے کے آ رہا ہے. بڑے بڑے ہمارے سے اس وقت زیادہ امیر ملک ہیں, ان کے پاس انہوں نے بھی یہ چیز نہیں کی جو آج پاکستان کرنے جا رہا ہے کہ اپنے کمزور طبقے کو ہیلتھ کارڈ دے رہا ہے. 7,20,000 کی ایک خاندان کے پاس کارڈ ہوگا, کسی بھی اسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہیلتھ کارڈ کے علاوہ جو دوسرا مجھے اس کی بھی بڑی خوشی ہے, یہ جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہیں. لوگ سڑکوں کے اوپر سوتے تھے, ٹرک جا رہے ہیں, دھواں پڑ رہا ہے, سڑک کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں. تو مجھے خوشی یہ ہے کہ ہم نے شروع تو تھوڑے سے کیا, اب تک تقریباً 170 ہیلتھ ہمارے پناہ گاہ بن چکے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہم بڑھاتے رہیں گے. ہماری کوشش ہے کہ ایک عام آدمی آیا, اس کے سر پہ چھت نہیں ہے, مزدوری کرنے آیا, مزدوری نہیں ملی, تو وہ کم از کم رات سو سکے ایک اچھی جگہ پہ, نہا سکے, اس کو کھانا ملے, ناشتہ ملے, رات کو کھانا. یہ سارا اس طرف ہم جا رہے ہیں جو میں پھر سے اپنا روڈ میں مدینہ کے ماڈل کے اوپر. اور اس کے علاوہ جو اگلا پلان اب پوری قانون بنا رہے ہیں کہ ہم لیگل ایڈ دیں, کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کو عدالت میں جانا پڑے, ان کے وہ وکیل نہیں کر سکتے, تو ہم ریاست ان کے لیے وکیل کر کے دیں. یہ اس طرف بھی جا رہے ہیں کہ ان غریب لوگوں کو مفت انصاف بھی ملے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارا ثانیہ نے جو اگلے جو ہمارے پروگرامز ہیں, غریب دیہاتوں میں خواتین رہتی ہیں ان کو پھر ہم ان کی مدد کریں, ان کو بھینس دیں, ان کو گائے دیں, ان کو مرغیاں دیں, تاکہ وہ اپنی زندگی اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکیں, بچوں کو پروٹینز دے سکیں. یہاں بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ملک میں, میل نیوٹریشن اور یہ جو سٹنٹنگ ہے, یہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. ہمارے بچے پورے اپنے پوٹینشیل پہ نہیں پہنچ سکتے, قد پہ نہیں پہنچ سکتے, مائنڈز نہیں گرو کرتے. تو وہی خواتین کو دیہاتوں کے اندر ان کو امپاور کریں, وہ اپنی زندگی پروٹین پیسے بھی بنا سکیں, اور بھی غریبوں کو رکشہ دیں, ان کے یعنی وہ اپنے آپ کو روزگار اپنے لیے خود کر سکیں. یہ پورے پروگرامز انشاءاللہ ہمارے چل رہے ہیں, اور بڑی محنت سے پروگرامز بنائے ہیں. سب میرٹ پہ ہوں گے, کوئی یہ پولیٹیکل افیلیشن پہ کسی کو نہیں کیا جائے گا, صرف سارے میرٹ پہ. یہ جو اسکالرشپس مل رہی ہیں سب میرٹ پہ, اس کے اوپر کوئی کسی کا پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے. اور یہی انشاءاللہ یہ وجہ ہوگی کہ یہ کامیاب ہوگا. سارا آپ کا ہمارا احساس کا پروگرام بھی سارا کامیاب ہوگا, اور یہ جو اسکالرشپس ہیں انشاءاللہ اس سے پاکستان کا بہترین ٹیلنٹ سامنے آئے گا, اور پاکستان کا فیوچر اوپر جائے گا. بہت بہت شکریہ. آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کمزور طبقے کا احساس ہی ریاست مدینہ کا بنیادی اصول تھا. اسکالرشپ پروگرام سے میں بہت خوش ہوں. ریاست مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب طبقے کا زیادہ خیال رکھا. انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ کا ماڈل دنیا کے سب سے کامیاب ترین ماڈل ہے.